آپ دیکھیں گے بدعتی جو ہوتے ہیں، خاص طور سے یہ اخوانی وغیرہ، عیسی ابن عبدالسلام کا بہت ذکر کرتے ہیں۔ ایک سوال کر رہے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف ایک قول منسوب کیا جاتا ہے کہ اگر کہیں پر اشاعرہ ایسی جگہ ہوں کہ وہاں پر اہل السنہ نہ ہوں ان کے علاوہ، تو کیا انہیں اہل السنہ کہیں گے؟ اس طرح کی بات ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ اگر کہیں پر صرف اشاعرہ ہی پائے جائیں، جسے ہوتا ہے ایسا کہ جسے مالکیہ شافعیہ وغیرہ ہیں تو وہ اشعری ہوتے ہیں عقیدے میں، تو کیا جو ہے، اور وہاں پر صرف اسی فرقے کے لوگ پائے جاتے ہیں تو عقیدے میں وہ سب اشعری ہوتے ہیں، تو کیا انہیں اہل السنہ کہا جائے گا؟ اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث، یا اسی طریقے سے جہاں پر ماتریدی فرقہ پایا جاتا ہو وہی صرف پائے جاتے ہیں، تو اس طریقے سے کیا ان پر یہ کلام صادق آتا ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف اس طرح کی بات منسوب کی جاتی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اشاعرہ کے بارے میں واضح طور پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بات لکھی ہے اور تفصیل سے لکھی ہے، جہمیہ کی بہت ساری قسموں کا ذکر کیا ہے، اور یہ جو معتزلہ ہیں، اشعریہ ہیں، ان سب کو انہی جہمیہ کے اندر شامل مانا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر عز بن عبدالسلام پر آپ نے بہت ہی سختی سے کلام کیا، وہاں پر آپ نے انہیں ابو محمد کہہ کر کے خطاب کیا اور کہا کہ یہ زنادقہ کے اصول پر چل رہے ہیں، تو بہرحال شیخ الاسلام ابن تیمیہ ان کے بہت خلاف تھے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ اشاعرہ سے استثناء کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مگر وہ لوگ جو ابو الحسن اشعری کی کتاب الابانہ سے اپنے مسائل کو اخذ کرتے ہیں، تو آپ نے جن لوگوں کی بات کی ہے اور جنہیں اہل السنہ والجماعہ میں شامل مانا ہے، یہ ان لوگوں کو کہا ہے کہ جو امام ابو الحسن اشعری کی کتاب، جو آخری کتاب تھی الابانہ، اس سے جو لوگ اپنے مسائل کو اخذ کرتے ہیں تو ان کا شمار جو ہے اہل السنہ میں ہوگا۔ اگر کہیں پر بہت سارے لوگ وہاں پر یہ لوگ ہوں اور یہی لوگ خالی ہوں، ابو الحسن اشعری کو مانتے ہوں لیکن ان کے جو ہے آخری فیصلے کو مانتے ہوں، تو ان کو آپ نے اہل السنہ میں شمار کیا ہوا ہے۔ لیکن آپ نے یہ بھی شرط لگائی ہے کہ وہ ابو الحسن اشعری کی طرف اپنی نسبت نہ کریں، کیونکہ ان کی بہت ساری کتابوں میں فاسد عقائد پائے جاتے ہیں۔ رجوع کرنے سے پہلے، سلف کی طرف رجوع کرنے سے پہلے وہ اگر دیکھا جائے ان کی زندگی میں تو وہ جہمیہ کے اصولوں پر چل رہے تھے۔ بعد میں انہوں نے جو اپنی کتابیں لکھی ہیں، خاص طور سے الابانہ ہے، مقالات الاسلامیین وغیرہ ہے، تو ان کتابوں کے اندر اور خاص طور سے الابانہ کے اندر انہوں نے رجوع کیا اور توبہ کیا اور کہا کہ ہمارا وہی عقیدہ ہے اب جو امام احمد کا تھا، اور اس کے بعد اس کے علاوہ بھی دیگر لوگوں کا انہوں نے ذکر کیا جو صحیح عقیدے اور منہاج پر قائم تھے۔ تو انہوں نے جو جہمیہ کا عقیدہ پہلے سے لے رکھا تھا، کلابیہ میں شریک ہو کر کے، جہمیہ کے ساتھ شریک ہو کر کے، تو ان سب سے، اور معتزلہ وغیرہ تو ان سب سے انہوں نے توبہ کیا، اور پھر انہوں نے معتزلہ پر رد کیا